حضور یہ میں بڑے نا دکھی دل سے شاہ صاحب کہہ رہا ہوں، 5 وقت کے نمازی، پردے دار گھر، جب میسج کرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ موٹا لکھتے ہیں، میسج چھوٹا لیکن مال غبن کر جاتے ہیں۔ یقیناً ہم نے اللہ کے دین کو صرف اور صرف عبادات تک محدود کر رکھا ہے۔ یہ تو ایک نظام زندگی ہے جس میں بہت زیادہ حصہ حقوق العباد کا ہے۔ شاہ صاحب مجھے لگتا ہے اللہ کے نام کو یوں استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر اعمال یہ ہوں۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں منع کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کا نام حلف اٹھا اٹھا کے سودا بیچتا ہے، نبی پاک نے اس کو انتہائی ناپسند قرار دیا ہے۔ تو یقین اللہ کے نام کو کاروباری سلسلوں میں اس طرح استعمال کرنا یہ تو بالکل ہی بہت بری بات ہے، اور اب ہمیشہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کی وضاحت کرتے ہیں یا نشاندہی صحیح کرنے کی کوشش فرماتے ہیں۔ یقین اس بیٹی کو جو آپ نے فرمایا نا، اس کو استغفار کرنا چاہیے، اور آپ نے صحیح اس کی نشاندہی کر دی، چونکہ استغفار کرنے سے انسان کی جو اپنی چیزیں اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتا ہے اور اس سے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب اغفر وتب علیہ۔ جب انسان ان چیزوں پہ آ جائے نا، جب ابھی یہ بیٹی ایشا محسوس کر رہی تھی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ پاک مجھے معاف کر دیں، جو میری جو ابھی آپ نشاندہی فرما رہے تھے نا ایشے بیٹی کی، تو اس میں وتب علیہ، یا اللہ جب مجھے معاف کر دیں تو پھر آپ میری طرف اپنی مہربانیوں کے ساتھ لوٹ آئیں گے۔ تو یقین جب اللہ تعالیٰ توجہ فرماتے ہیں نا اپنے بندوں کی طرف، تو پھر کیا ہی بات ہوتی ہے، سارے کام سیدھے تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، جس کو معافی مل جاتی ہے نا، کیا بات ہے، اس کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ شاہ صاحب رشتوں کے اندر یہ جو تھوڑی سی ڈس سیٹسفیکشن ہوتی ہے، غصہ، مرد میں غصہ ہوگا، اب اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ ہارمون ہے، اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے۔ ڈس سیٹسفیکشن جو ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی تجزیہ یوں کر سکتا ہے کہ دین دار لوگ اگر اپنی تمام خواہشات کو اللہ کی منشا میں دفن کر دیں تو دل سکون میں آ جائے؟ یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پیغام یہ دیا نا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اللہ، جب تک تم اپنی خواہشات کو میری شریعت کے تابع کر نہیں دیتے، ایمان صحیح طور پر تمہارے دل میں داخل نہیں ہوتا۔ تو یقیناً یہ تو ساری چیزیں، یہ جملہ پھر کہیں، اپنی خواہشات کو میری شریعت اور میری سیرت کے تابع نہیں کر دیتے تو تمہارے سینوں میں صحیح طور پہ ایمان داخل نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ یقیناً یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توقعات دوسروں سے زیادہ کر لیتے ہیں، اور خود جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک نے وصیت کے طور پہ فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ۔ یمن کی طرف جا رہے ہو نا، وہاں لوگوں کے ساتھ تیرا جب میل جول ہوگا نا، اخلاق کے ساتھ، میٹھی زبان کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرنا۔ جب انسان کھلے دل کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، یہ نصیحت نبی ہے کس کو؟ حضرت ابو ذر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تم علاقے میں، تو یقیناً جب انسان دوسروں کے ساتھ میٹھی زبان سے اپنا معاملہ کرتا ہے نا، تو یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ یہ تو ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں نا پہلے سے، فرمایا دشمن بھی ہو نا، وہ تمہاری میٹھی زبان سے بالآخر تمہارا بہت ہی گرم جوش دوست بن جاتا ہے، تمہارا دفاع کرنے والا دوست بن جاتا ہے۔ تو میں ہمارے اس وقت ماحول پورے میں جو تعلیم کا ماحول ہے، یہ بڑا شاہ صاحب بڑا انٹینسو ہے، خاص طور پہ خواتین کے لیے، اور اس تعلیم کی وجہ سے جو شادیاں ہیں وہ لیٹ ہو رہی ہیں۔ کیا کرنا، سلوشن کیا کرنا چاہیے؟ پہلی تو بات جو ابھی آپ بہت خوبصورت رہنمائی فرما رہے تھے کہ بچوں اور بیٹیوں کا جو رجحان ہے تعلیم کے حوالے سے بھی اس کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے۔ بالکل۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے تربیت الاولاد جو ان کی کتاب ہے، اس میں بڑا انہوں نے تفصیلی ارشاد فرمایا کہ بچے کے رجحان کو چھوڑ کر زبردستی کسی اور شعبے میں نہیں لے کے جانا چاہیے۔ اچھا، یہ ہمیں اب آ کے پتہ چلا امام نے کب بات کی، جو انہوں نے کب بات کی، تو یقیناً انہوں نے ہمیں یہ چیزیں یعنی وضاحت فرمائی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اس دور میں فرمایا کہ علموا ادبوا اولادکم وعلموہم الخیر، ان کو آداب زندگی سکھاؤ اور ان کو خیر کی تعلیم دو۔ اور آداب زندگی، اصل علم تو یہی ہے نا جی، آداب زندگی والا جی۔ تو یقیناً بہت سارے لوگ ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہوتی تھی، آداب زندگی ہوتے تھے۔ ابھی جو فرما رہے آپ کہ شادیوں کے معاملات میں ہم بعض اوقات تاخیر کرتے ہیں اس تعلیم کے نام پر، حالانکہ یہ فطرت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ اور رسول اللہ کی جو پاکیزہ تعلیم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیٹا اور بیٹی جوان ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کی شادی کی فکر کرنی چاہیے، اور جلد، جی اول عمر میں، جی بالکل اول عمر میں۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ نے قرآن میں بھی اصول زندگی سکھایا
کہ جو خیر کے کام ہیں ان میں تاخیر نہیں کرنی کیا چاہیے۔ بات ہے، خیر کے کام میں تاخیر نہیں۔ ہماری بچیاں شادی سے پہلے فکر کرتی ہیں، کچھ خاص پڑھا کریں جس سے فکر چلی جائے۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ نشاندہی فرمائی ہے، اذن تکفا ہمو کا ویغفر لک ذنبو کا، جو سبحان کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے نا، اللہم اللہ اس کے صلی دل کی اللہ، ہر مراد پوری کر دیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اور حدیث پاک میں نے آج رات ہی پڑھا، ایک خاص حدیث میں رات پڑھی آج ہی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور ایک میں پڑھا اللہم صلی علی محمد و آلہ، اتنا ہی بندہ پڑھتا رہے تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اس کی دل کی ساری مرادیں پوری کر دیتا کیا ہے، بات ہے، اور اس کی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی بنا پہ رحمت کے دروازے بند ہوتے ہیں، اللہ وہ بھی اللہ دروشی کی برکت سے وہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ کیا بات تو ہے، یقیناً بیٹیوں کو تو لازماً اس درود وظیفے پڑھنا کو چاہیے۔ لازم پکڑنا چاہیے، نماز فجر کے بعد، نماز عشاء کے بعد۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے ساتھ گفتگو کرنے سے پہلے 100 بار یہ جملہ پڑھ لیا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ 30 دنیا کی حاجات تمہاری سنوار دے گا، 30 کام دنیا کے سنوار دے گا۔ تو یہ تو ہمارا ایک کام ہے شادی اور اچھا خامد بیٹیوں کے لیے، تو یقیناً یہ انشاءاللہ دروشی کی برکت شاہ صاحب سے- بہت شکریہ، بہت شکریہ،